السلام علی رسول الکریم۔ 10ویں پارے سے ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ آج سورہ انفال چل رہی ہے، اس میں آغاز میں نے اس کا تھوڑا سا بتایا کہ سورہ انفال کا نام اور اس کی مطلب میننگ کیا ہے، ترجمہ کیا ہے اس کا۔ اب اس کی وضاحت یہاں آ رہی ہے کہ مال غنیمت کا حصہ کیسے تقسیم ہوگا۔ 5واں حصہ اللہ کا، اس کے رسول کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہوگا، اور باقی جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے، اس کی وضاحت۔ پھر اس کے بعد غزوہ بدر کے حوالے سے کچھ تفصیلات یہاں پہ ہیں کہ غزوہ بدر اصل میں کیا تھا کہ رمضان المبارک میں ہی ہوا تھا، اور یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح سے وہ زندگی موت کی جنگ تھی۔ اگر مسلمانوں کی تعداد کو دیکھا جائے تو سمجھ میں نہیں آتی بات، اور یہ تو ہمیشہ سے ہی رہا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کی تعداد کم ہوتی تھی، اور اہل شرک جو ہیں یا اہل کفر جو ہیں ان کی تعداد زیادہ رہی ہے۔ لیکن بہرحال جنگ کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں بہت اہم چیز یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اللہ پہ توکل مضبوط ہونا چاہیے۔ جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں، جتنی بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں مسلمانوں کی، وہ ساری کی ساری اسی بنیاد پہ جن میں فتح حاصل کرتے ہیں، ان میں بنیادی چیز یہی ہوتی ہے کہ جتنا ان کا توکل اللہ پہ مضبوط ہوتا تھا، وہ اگر بندہ یہ کہے کہ جی اسباب پہ توکل کر کے بندہ بیٹھ جائے تو یہ ممکن نہیں ہوتا۔ بہرحال ہمارے بالکل ماضی قریب ہی ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ حال کی ہی ہے یہ مثال کہ طالبان افغانستان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، اور جو اتنی زیادہ ممالک کی افواج تھیں ان کا جو معاملہ تھا، اور وہ سارا کچھ کرتے کراتے آخر کار اللہ تعالیٰ نے ایک چیز واضح کر کے رکھ دی۔ بہرحال تو غزوہ بدر کی جو ہے وہ منظر کشی یہاں پہ ان آیات میں کی گئی ہے کہ غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کی کیفیت تھی وہ کیا تھی کہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے، اسباب بھی کچھ نہیں تھے، ساز و سامان بھی کچھ نہیں تھا، مطلب ہتھیار کوئی نہیں ہے، گھوڑے کوئی نہیں ہیں، اونٹ کوئی نہیں ہے، اور مین پاور جو مطلب قوت ہوتی ہے وہ کوئی نہیں ہے، بالکل تھوڑے سے لوگ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو فتح سے نوازا، اور ایسی فتح دی کہ کمال تھی، وہ مطلب فتح کا عروج کہہ لیں آپ اس کو۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے ساری رات کہ یا اللہ اگر یہ مٹھی بھرتے رہے ماننے والے ختم ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ تو بہرحال اس کی تفصیل یہاں پہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم قریب تھے اور وہ پرلے کنارے پہ تھے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر آگے چل کے وضاحت آ رہی ہے کہ تمہیں ان کی نظروں میں تھوڑا کر کے دکھایا، انہیں تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھایا، تاکہ حق کو حق ثابت کر دے، اللہ تعالیٰ واضح کر دے کہ گڑبڑ نہ ہو کوئی بھی، مطلب دونوں گروہ جو ہیں وہ ڈٹ کے لڑیں۔ ان کو لگا کہ مسلمان تھوڑے، اور مسلمان تو حقیقت میں ہی تھوڑے تھے، اور مسلمانوں کو لگا کہ کافر جو ہیں وہ تھوڑے ہیں، تاکہ یہ بھی قدم جو ہے وہ پاؤں جما کے لڑیں، تو اس لیے ہر چیز واضح ہو جائے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے ہیں تو ڈٹ کے مقابلہ کیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کافروں کے لیے، خاص طور پہ مشرکین مکہ کے لیے ایک عذاب کا دن تھا۔ عذاب کا دن اس طرح سے تھا کہ ان کے بہت چوٹی کے جو سرداران تھے وہ سارے کے سارے مار دیے گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اصل میں وضاحت تھوڑی سی کر دی کہ اللہ کی مدد کے حصول کے جو ذرائع ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، یا کس طرح سے اللہ کی مدد آ سکتی ہے، کیا کام ہے جن کے کرنے سے اللہ کی مدد کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ وہ پہلا نمبر کیا ہے، میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا۔ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، اور جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مرتد ہو جاتا ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے، اسی طرح جو بندہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کے بھاگتا ہے وہ بھی واجب القتل ہے۔ جو بندہ میدان جنگ سے بزدلی دکھا کے پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر ایمان کوئی نہیں ہے، وہ ڈر کے بھاگے۔ حالانکہ شہادت کس کو نہیں مطلوب ہونی چاہیے، جو اہل ایمان ہے۔ تو بہرحال دوسری بات اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ کل بھی باتیں آئی تھیں، صرف مختصراً عرض کر دوں گا۔ اسی طرح آپس میں اختلافات اور لڑائی جھگڑے سے بچنا، مطلب متحد ہو کے رہنا، ایک جان ہو کے رہنا، ایک جان ہو کے لڑنا۔ کوئی اختلاف ہو باہر ہو تو ہو، لیکن اندر مطلب صفوں میں یہ چیز، جنگ کے دوران یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، وہ لوگ پھر کامیاب ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آخری بات یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ جب مقابلہ ہو جائے تو پھر اس وقت بعض اوقات ایسے حالات بھی پیش آ جاتے ہیں، ان پہ پھر صبر کرنا۔ پھر یہ نہیں کہنا کہ ہمارے لیڈر نے ہمیں مروا دیا یا فلاں نے ہمارا یہ کر دیا، ہم نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے ہماری مانی نہیں، ایسے نہیں، پھر صبر سے کام لینا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں خاص طور پہ جو انسان کو آگے لے جاتے ہیں، اور ان کا فقدان جہاں پہ ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں کہ ان کا الٹ کر دیں تو وہ ان لوگوں میں پائے جاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آگے چل کے پھر کچھ آیات آتی ہیں جن میں بتایا گیا کہ اہل ایمان کی مدد کے لیے تو فرشتے اتار دیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور مشرکین
ان کا کیا معاملہ تھا کہ مشرکین جو تھے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کے دکھا دیا، اور پھر آخر میں جا کے اس نے کہا ہے، اسی سورہ انفال کے اندر آئے گی یہ چیز بھی، کہ اس میں آیت میں اس نے کہا کہ پہلے وہ کہتا رہا انی جار لکم، میں تمہارا ساتھی ہوں، تمہارا پڑوسی، یعنی تمہاری پشت پناہی میں کر رہا ہوں. شیطان کہتا رہا کہ تمہاری پشت پناہی میں کر رہا ہوں، میں جار لکم، میں تمہارا ہمسایہ ہوں، تمہارا ساتھی ہوں. فلما تراءت الفئتان، پھر جب انہیں دونوں لشکر دیکھ لیے، اب یہاں دونوں لشکر سے مراد کافر اور مسلمانوں کا لشکر نہیں ہے، دو لشکر، ایک مسلمان مجاہدین کا اور ایک فرشتوں کا جو لشکر اللہ نے بھیج دیا. وہ جب دونوں لشکر اس نے دیکھے، نقص علی عقبیہ، ایڑیوں کے بل پھر گیا. قال انی بریء منکم، کہا میں تم سے بری ہوں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. انی ارا ما لا ترون، پہلے اس نے یہ کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں. یعنی اس نے واضح کر دیا صاف طور پہ کہ میں جو مرضی تم سمجھ لو، اب میں تمہارا ساتھی کوئی نہیں ہوں، اب میری پشت پناہی بھی کوئی نہیں ہے، اب تمہاری پیٹھ پیچھے میرا ہاتھ نہیں ہے، جو کرنا ہے اپنے بل بوتے پہ کرو. شیطان کو، مشرکین کو پہلے شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھایا، ان کو پمپ کر کے آگے لے کے جاتا رہا کہ تم چلو چلو میں تمہاری مدد کروں گا، اور بعد میں مکر گیا. وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے. تو بہرحال اس کا ذکر، اور مفسرین اس کے بارے میں تھوڑا سا کہتے ہیں کہ یہ اگرچہ آیات جو ہیں یہ غزوہ بدر میں نازل ہوئیں اور خاص طور پہ اسی وقت یہ معاملہ ہوا، لیکن یہ اس کا جو مفہوم اور مطلب مطلب ہے اس کا یہ عام ہے. کوئی بھی مسلمان اس چیز سے نصیحت پکڑ سکتا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے کہ ہمیشہ انسان کو غلط راستے کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جب بندہ اس کنویں میں گرنے لگتا ہے تو پھر پیچھے بھاگ جاتا ہے کہ میں تمہارا ساتھی کوئی نہیں. آپ دیکھیں کوئی بھی گناہ مجھ سے، آپ سے، کسی سے بھی سرزد ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شرمندگی. اگر تھوڑا سا بھی انسان کا ضمیر زندہ ہو تو انسان شرمندہ ہو جاتا ہے. کہیں غصے میں کوئی قدم اٹھا لے، کہیں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جائے، کہیں اور کسی بھی حوالے سے حق تلفی ہو جائے، تو اہل ایمان یا مسلمان جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ غلطی ہونے کے بعد ایک تو توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور دوسرا خود شرمندہ بھی ہو جاتے ہیں. فوری طور پہ شرمندگی ہوتی ہے بندے کو، یار یہ میں نے کیا کیا، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اصل میں. اسی طرح ایک اور چیز جو اس میں آتی ہے کہ وہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں ان کو تو فرشتوں نے مدد فراہم کی، ان کی طرف سے لڑے، اور جو کافر اور مشرک ہیں ان کو جب وہ مارتے تھے تو ان کی پیٹھوں پہ، ان کے منہوں پہ بھی ضربیں لگاتے تھے، یعنی ان کی خوب پٹائی کرتے تھے وہ، ان کی جان نکالتے وقت، ان کو قتل کرتے وقت. تو یہ اللہ کا ایک خاص مطلب ایک سنت اللہ کی بیان کر دی یہاں پہ کہ اللہ چاہے تو اپنا طریقہ بدل سکتا ہے. اسی طرح مقابلے کے لیے خاص طور پہ جب کہیں آپ کی جنگ ہو، مقابلہ کرنا ہو آپ نے کافروں اور مشرکوں سے، تو اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ اس وقت انسان کے پاس مادی لحاظ سے، دنیاوی اعتبار سے بھی مطلب توپ، ٹینک، میزائل، ہتھیار ہونے چاہیے، طاقت ہونی چاہیے. تلوار کا، تیر کا دور ہو تو گھوڑے، نیزے، تلواریں، تیر، اور یہ سارا کچھ ہونا چاہیے موجود. اسی طرح جوان مرد ہونے چاہیے. کون ہونے چاہیے؟ جوان مرد جو لڑ سکیں، کوئی گھنٹے 2-4 نکالیں آگے جا کے، یہ نہ ہو کہ 2 منٹ میں ان کی بس سوئی پڑی ہو. طاقتور لوگ چاہیے. اللہ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے کمزور سے. تو مطلب اس کے لیے تیاری کر کے رکھنا. کہا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل. اور اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ مطلب ہر وقت طاقت جمع رکھنی ہے مردوں کی طرف سے بھی، مطلب لوگ مجاہدین آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو اسلحہ ہوتا ہے، جو ہتھیار ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے پاس پورے ہونے چاہیے. اس کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہا جاتا ہے مومن اسلحہ جو ہے وہ مومن کا زیور ہے. ہمارے ہاں تو اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی بچہ کہہ بھی دے گھر میں کہ میرا ارادہ بن رہا ہے کہ میں چھوٹا سا پسٹل رکھ لوں یا کوئی گن لے لوں یا کچھ، تو بھی کرنی ہے. اور ہمارے ہاں اتنی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، لائسنس بنوانا ہی مشکل. اگر کوئی قانونی طور پہ رکھنا چاہے، حالانکہ اجازت ہونی چاہیے، ہمارے ملک میں ہی ایسی پابندیاں زیادہ ہیں. قانونی طور پہ تو اجازت ہے، مطلب آپ جائیں جا کے لائسنس بنوائیں، لیکن وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کسی بھی ایسے دفتر میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے سلوک، تو بہرحال قانونی طور پہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ باقاعدہ، ہر مسلمان پہ یہ لازم ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ فزیکل، جس کو مارشل آرٹس کہتے ہیں، کراٹے شراٹے یا کوئی پہلوانی کے کچھ گر سیکھے، اور ساتھ اس کے یہ چیزیں بھی سیکھے. اور کچھ نہ آتا ہو تو کم از کم لاٹھی کے ساتھ ہی لڑنا سیکھ لے. اسٹک فائٹ جس کو کہتے ہیں، وہی کم از کم سیکھ لے. کوئی مطلب سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ لے لے، اپنے آپ کو بچانا میں نے کیسے. لیکن ہمارے یہاں ان چیزوں کا رواج ہی ختم کر دیا گیا ہے، توجہ ہی ختم کر دی گئی. تو اللہ تو کہتا ہے اپنی طاقت جمع رکھو. کیسے طاقت جمع رکھیں گے؟ زیادہ روٹیاں کھا کے؟ یہی ہمیں لگتا ہے کہ ہم طاقت اسی طرح جمع رکھیں. نہیں، اللہ کا مطلوب کیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ٹریننگ یافتہ ہونا چاہیے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اگر کافروں سے لڑنا ہے تو میں نے کیسے لڑنا ہے، کس چیز کے ساتھ لڑنا ہے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ اسرائیل کے اندر، اسکول کے اندر، اسرائیل میں اسکولوں کے اندر بچوں کے لیے یہ ٹریننگ لازمی ہے. ہتھیاروں کی بھی ان کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے.
چھوٹی عمر سے لے کے چھوٹے ہتھیاروں سے شروع کرتے ہیں، بڑی عمر تک بڑے بڑے ہتھیاروں تک سکھاتے ہیں، وہ سب کچھ سکھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مارشل آرٹ، سیلف ڈیفینس، یہ سارا کچھ وہ سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو. ہمارے اوپر یہ پابندیاں ہیں. تو کم از کم آپ اپنے طور پہ جہاں پہ لائسنس کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پہ آپ کو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ تو آپ سیکھ سکتے ہیں نا. میں اور آپ ہم کوشش کریں. اللہ نے اگر اس چیز کی ترغیب دی اور یہ حکم ہے، امر ہے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل، اس کو ہلکا نہ لیں. یہ میری اپنی بات نہیں ہے، کوئی بھی تفسیر آپ اٹھا کے پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا جو مستند تفاسیر ہیں. تو بہرحال یہ بڑی اہم بات ہے، اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے ہمیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرف لائیں. جو لوگ ٹریننگ یافتہ ہیں وہ کچھ تھوڑی بہت ٹریننگ دیں ان کو، فزیکل یا جو بھی ویپنز کی، اور جو نہیں ہے وہ خود بھی لیں اور بچوں کو بھی دیں. تھوڑی بہت تو کچھ نہ کچھ تو ایکسرسائز، کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہنا چاہیے، یہ ضروری ہے. تو اسی طرح اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس سے تمہارے دشمنوں پہ اور اللہ کے دشمنوں پہ روب پڑ جائے گا. جیسے کہا جاتا ہے نا، بعض لوگوں کے انہوں نے انٹرویو لیے، یہ طالبان کے ساتھ جن کی جنگ ہوئی، تو جو ان کے فورسز آئی ہوئی تھی مختلف ممالک کی، ان کے جب انٹرویوز کیے گئے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو ان کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے، ہمارے اوپر دہشت طاری ہو جاتی ہے، اتنی بڑی بڑی پگڑیاں، اتنی بڑی بڑی داڑیاں ماشاءاللہ ان کی. تو کہتے ہیں مطلب یہ ماشاءاللہ تو میں نے کہا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو ان کو دیکھ کے ڈر لگنے لگ جاتا تھا، ہم تو نفسیاتی مریض بن گئے کہ ہمیں کہاں لا کے پھنسا دیا ہمارے بڑوں نے. اور یہ حقیقت ہے، مسلمان ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ کافر اس کو دیکھ کے کانپنے لگ جائے، ابھی کہا بھی کچھ نہ ہو ویسے ہی کافر پہ دہشت طاری ہو جائے. اللہ کہہ رہا ہے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس سے اللہ کے دشمنوں پہ اور تمہارے دشمنوں پہ روب طاری ہو جانا چاہیے، ان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے. تو بہرحال کہا کہ یہ لازمی ہے، اور اللہ نے پھر کہہ بھی دیا کہ میں نے یہ تمہاری مدد کر دی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ تم یہ کرو. مطلب وقتی طور پہ تو فرشتوں کو اللہ نے بھیج دیا کہ مسلمانوں کی مدد کرو جا کے، تو اللہ نے کرم کیا اپنا. تو یہ ضروری چیز ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ کرے کہ ہم کوشش کر سکیں. اور یہ دونوں طاقتیں، روحانی اور جسمانی، یہ دونوں ضروری ہیں. صرف جسمانی نہیں ہونی چاہیے، نہ صرف روحانی، دونوں لازمی ہیں. ایک بندہ ایک طرف اگر صوفی ہو، اللہ والا ہو، ذکر اذکار کرنے والا ہو، تو ساتھ وہ مجاہد بھی ہو، مجاہد بھی اللہ والا ہی ہوتا ہے. یہ ہمارے یہاں تصورات عجیب ہو گئے کہ جو بندہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے بس وہی اللہ والا ہے. ایک مجاہد جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے. ایک رات کہتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے کہ ایک رات جو بندہ اللہ کے دین کے لیے اپنے ملک کی یا جو بھی سرحد ہوتی ہے مسلمانوں کی اس پہ پہرا دیتا ہے، وہ دنیا و ما فیہا، جو کچھ دنیا میں اور جو کچھ اس کے اندر سب سے بہتر ہے، وہ صرف ایک رات پہرا دینے کی فضیلت ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ. کیوں ہے یہ ساری باتیں؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار باندھ کے اور سارا کچھ کیوں نکلتے رہے؟ اسی لیے کہ ہمیں بتایا جا سکے کہ یہ کیوں ہے. تو روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی طاقت انسان کے لیے ضروری ہے کہ یہ دونوں طرح کی طاقت حاصل کرے. اسی طرح کہا کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ اگلی جو پارٹی ہے کفار کی، مشرکین کی، وہ صلح کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر صلح کر لینی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود طاقت ہونے کے کئی دفعہ کئی واقعات سیرت میں ایسے ملتے ہیں کہ آپ نے صلح کی ہے. اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ بلا وجہ ہی آپ جوش میں آ کے خون بہاتے چلے جائیں. جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تلوار اس وقت اٹھائی جاتی ہے جب لوگ حد سے زیادہ بڑھ جائیں، اس سے پہلے تو ان کو دعوت دی جاتی ہے، اچھے طریقے سے ان کو قائل کیا جاتا ہے. تو صلح کر لینی چاہیے. اور صلح میں مصلحت کیا ہے؟ مصلحت یہ ہے کہ انسان کو موقع مل جاتا ہے پرکھنے کا، دیکھنے کا، سمجھنے کا، اس سے پھر آسانی ہوتی ہے. تو بہرحال اس کے بعد پھر کچھ قیدیوں کا ذکر ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے آئے ہیں جنگ سے فارغ ہو کے، تو کچھ لوگ جو تھے وہ قیدی تھے مشرکین کے. تو اب مشورہ کیا گیا صحابہ سے رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ اب کیا کیا جائے ان کا. تو اکثریت مطلب جو صحابہ کی تھی ان میں 2 گروہ بن گئے جو اس وقت موجود تھے. کچھ نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، ایسے کرتے ہیں کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ دونوں گروہ ہی حق پر تھے، غلط کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ جس کا مقصد یہ تھا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے ان کے پیش نظر یہ تھا کہ ہو سکتا ہے یہ اسلام سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیں. اور جن کا مقصد یہ تھا کہ ان کو قتل کیا جائے، وہ چاہ رہے تھے کہ جتنے لوگ مارے جائیں ان کے فائدے کے ہی ہیں، کم ہو جائیں گے یہ لوگ، ہمیں تنگ نہیں کریں گے، فتنہ دب جائے گا، ان پہ روب پڑ جائے گا. اپنے طور پہ ہر ایک کا اپنا ایک انداز تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو گروہ فدیہ لینے کی رائے دینے والے تھے ان میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ آف دی لسٹ ہیں، انہوں نے کہا، اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے کافی سارے، تو پھر اس کو مانا گیا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز تھوڑی سی کہہ لیں ناپسند اللہ کے لیے یہ تھی کہ یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے بعد پھر ان کے بارے میں وضاحت بھی آ گئی اور وہ تفصیلات بھی آ گئی کہ ایسے نہیں ہے. چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا میں سنا دیتا ہوں کہ اگر اللہ کا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا.
یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کو یہ چیز اچھی نہیں لگی تھی فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دینا. بہرحال اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جو قرآن نازل ہو رہا تھا، جو مشرکین جھٹلا رہے تھے، جو کفار جھٹلا رہے تھے، یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے قرآن کی حقانیت کی اور صداقت کی کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو پھر کس کا دل کرتا ہے کہ اپنے بارے میں سخت آیات نازل کرے؟ سوچنے کی بات ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ایسی بات تو نہیں کرنے والے تھے نا. وہ تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ میٹھی میٹھی باتیں ہوتی. اور اسی طرح آگے چل کے بھی کچھ اس کی وضاحت آئی تھی اور مسلمانوں کو پھر اس کی اجازت بھی دے دی کہ یہ جو رقم تم نے لی ہے اس کو تم استعمال کر سکتے ہو، لیکن اللہ نے ہلکا سا اپنی ناراضگی کا اظہار بہرحال کر دیا. اس کے بعد پھر یہ سورہ مبارکہ جو ہے تقریباً ختم ہو جاتی ہے. آخر میں چند باتیں ہیں کہ شروع میں بھی اس کے بالکل جہاد اور غنیمت اور اس کا ذکر ہے، آخر تک یہی چلتا ہے. تو گویا اس صورت میں پورے کا پورا موضوع جو ہے وہ جہاد ہی چل رہا ہے. اسی طرح سورہ توبہ جو ہے یہ بھی اسی طرح کی ہے، اس میں بھی پورے کا پورا سلسلہ جو ہے وہ جہاد کا ہی چلے گا انشاءاللہ. یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس کی 129 آیات اور 16 رکوع ہیں. اس سورت کا دوسرا نام سورہ برات بھی ہے، جو شروع میں برات من اللہ ورسولہ، اللہ نے اعلان برات کر دیا اپنے رسول کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی مشرکین کے ساتھ، اس کی وضاحت. اور اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے اور اس کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں. یہ عام طور پہ اقوال ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو ہم سنتے ہیں عام طور پہ، جن کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اگر آپ مفسرین کے اقوال پڑھیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں اس کے شروع میں اگر بسم اللہ پڑھ بھی لی جائے تو کبیرہ گناہ نہیں ہے. بعض دفعہ لوگوں کو اس پہ جھگڑتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے. تو کبیرہ گناہ کوئی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ سنت عمل کیا ہے؟ نہیں پڑھنی. سنت عمل یہی ہے کہ پڑھنی نہیں ہے. میں ویسے یہ ذکر کر دیا کہ اگر کہیں غلطی سے پڑھ بھی لیتا ہے بندہ تو کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب وہ نہیں ہوتا. بہرحال قرآن چلتا آ رہا ہے پیچھے سے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر رک جائے بندہ اور پھر اس سورہ مبارکہ کو شروع کرے تو پھر کوشش کریں کہ نہ پڑھیں. البتہ اس میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر اس سورت سے تلاوت شروع کرنی ہے سورہ مبارکہ سے تو پھر اعوذ باللہ لازمی پڑھ لیں. تو بہرحال کیونکہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم بھی اللہ نے دیا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں، اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں. مطلب یہ. اس کے بعد پھر اس کا جو شان نزول ہے یا کہہ لیں کہ جن حالات میں یہ نازل ہوئی ہے، 9 ہجری میں نازل ہوئی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رومن ایمپائر جو اس وقت کی سپر پاور تھی، جیسے آج ہم امریکہ کو کہتے ہیں، اس سے پہلے روس تھا، اب کہتے ہیں چین بننے جا رہا ہے. یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون بننے جا رہا ہے، لیکن اس وقت کی سپر پاور تھی ایک رومن ایمپائر، اور دوسری کون سی تھی؟ پرشین ایمپائر، فارس اور روم. تو اہل فارس اور اہل روم یہ 2 الفاظ عام طور پہ تاریخ میں اور تفاسیر میں آتے ہیں. تو ان میں سے ایک جو سپر پاور تھی عیسائیوں کی تھی، یہ رومن ایمپائر، ان کے ساتھ مسلمانوں کا ایک ہونے والا تھا مقابلہ. اور وقت کیا تھا؟ شدید گرمی کا موسم تھا، شدید گرمی تھی. عرب کی گرمی ویسے ہی بہت مشہور ہے. اس کے ساتھ کیا تھا؟ فصلیں پک کے تیار ہو چکی تھیں، اور جب فصل پکنے والے، عموماً آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ جی فصل آئے گی تو پھر کرا لیں گے کام، یا فلاں چیز خرید لیں گے، فلاں کام کر لیں گے، ایسے ہوتا ہے نا. تو انسان کی امید ہوتی ہے. تو ایسے ہی صحابہ نے بھی، جن کی زمیندارہ تھا یا جن کے پاس کچھ زمینیں تھیں یا باغات تھے، وہ بھی اس امید پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ فصل پکے گی تو پھر کچھ. لیکن ہوا کیا؟ عین موقع پہ آ کے اللہ کا حکم آ گیا کہ نکلو، ہلکے ہو بھاری ہو کیسے بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو نکلنا ہے تم. اور یہ واحد غزوہ ہے، غزوہ تبوک اس کو کہا جاتا ہے. یہ واحد غزوہ ہے جس میں سر عام سب کو کہا گیا تھا، مطلب کسی کے لیے چھوٹ نہیں تھی. جو بھی جہاد کر سکتا ہو، قابل ہو، جوان ہو، بڑی عمر کا ہو، کیسا بھی ہو، بالکل بوڑھے جو تھے یا بیمار یا پھر خواتین اور بچے، بس اس کے علاوہ سب کو کہا گیا تھا کہ جو بھی جتنا زیادہ اپنا حصہ ڈال سکتا ہے وہ ڈالے، اور خود بھی چلے ساتھ. تو یہاں پہ آگے اصل میں حق واضح ہو گیا اور باطل واضح ہو گیا، اور منافقین جو تھے وہ سامنے آ گئے. مدینہ میں ان کا زیادہ رول ہے، تو یہ چونکہ مدینہ میں ہی نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے، تو یہ کافی معاملہ جو تھا وہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. لیکن بہرحال جو اخلاص والے تھے، جن کے اندر خلوص تھا، جو مخلص اہل ایمان تھے، انہوں نے ذرا بھی چوں نہیں کی، اور کرنی بھی نہیں چاہیے کہ دین کا معاملہ ہے، اور خاص طور پہ جب جہاد کی بات ہو. تو اس لیے کہا نا کہ جس حالت میں بھی ہو نکلو. تو بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، ان کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا اسکول، میرے بچوں کی تعلیم، میرے بچوں کا مستقبل. وہ لوگ نہیں دیکھتے ہوتے تھے. ان کو کیا تھا؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ کے رسول خود تو نہیں کچھ کہتے تھے نا، اللہ کا ہی حکم ہوتا تھا. تو وہ فوراً سرنڈر کر دیتے تھے، سر تسلیم خم کر دیتے اور چپ چاپ چل پڑتے تھے. اکثریت صحابہ کی ایسی تھی.
یہاں پہ اصل میں واقعہ پھر ایسا پیش آیا کہ مشرکین کا تو اللہ نے منافقین کا جو تذکرہ کیا ان کا تو کھول کے رکھ دیا نا کہ یہ آپ جب واپس آئیں گے تو آپ سے ایسے ایسے بہانے کریں گے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے وضاحت کر دی کہ جب آپ واپس آئیں گے جنگ سے تو آپ سے یہ اس طرح کے بہانے کریں گے. وہ جی دیکھیں ہمیں تو ایسے ہو گیا, ہمیں تو ویسے ہو گیا, ہم تو نکلنا چاہ رہے تھے, ہمیں تو بڑی پریشانی بن گئی, جی ایسے جیسے ہوتا ہے انسان کا مزاج. اور جو تھے کمزور ایمان کے تو نہیں خیر کہیں گے ان کو, کچھ صحابہ تھے جن سے کوتاہی ہوئی, وہ نہیں نکل سکے, انہوں نے آتے ہی سچ بتایا. کچھ لوگوں نے ان کو تھوڑا سا کوشش کی کہ آپ لوگ ایسے کہہ دیں, ایسے کہہ دیں, آپ کی جان بخشی جائے گی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. آپس میں انہوں نے مشورہ کیا, اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہمیں تو ویسے ہی تلقین کی جاتی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا, لیکن جب وہ ہمارے درمیان موجود ہیں تو وہی آ جائے گی, مطلب بچنے کا کوئی امکان ہے نہیں. تو بہتر یہ کہ سچ بول دیں, اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ 50 دن تک ان کے ساتھ مطلب بائیکاٹ کیا گیا ان کے ساتھ لین دین معاملات, ایون کہ ان کے گھر والوں کو بھی اجازت نہیں تھی, ان کی بیویوں کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ ان کے پاس جاتی اور منع کر دیا گیا. اور اسی طرح باقی سارے معاملات بھی. اور 50 دن کے بعد پھر ان کی توبہ کی قبول ہونے کی جو خوشخبری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ساتھ سنا بھی دی اور ان کو پھر معاف کر دیا گیا. تو ان کے ساتھ سارے کے سارے معاملات ویسے کے ویسے ہی بحال ہو گئے. لیکن منافقین جو تھے ان کا پھر کردار کھل کے سامنے آیا اور انہوں نے پھر کیا آگے تفصیلات آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اسی طرح اس میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے, اس کا نام لکھا ہے بعض مفسرین نے سورۃ الفاضحہ, رسوا کر دینے والی. یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری تھی, رسوا کر دینے والی, کیونکہ جب منافقین کے نام سامنے آ گئے تو تب ان کی جو عزت تھی, وہ جو کہتے تھے کہ جو اہل عزت ہیں وہ اللہ معاف کرے ذلیلوں کو نکال دیں گے مدینہ سے. تو خاص طور پہ جو ان کا سردار تھا رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی, اس نے یہ الفاظ کہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ نہیں, یہ نہیں ہے بات, اصل بات کیا ہے, پوری صورت ہی میں نے نازل کر دی ہے جو ان کو رسوا کر کے چھوڑے گی. اور اس صورت نے رسوا کیا ہے پھر ان لوگوں کو, مشرکین کو بھی اور منافقین کو بھی. تو یہ بڑی اہم بات ہے اس حوالے سے کہ یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ زبان سے دعویٰ کر کے انسان جو ہے وہ عمل سے خالی ہو جائے. زبان سے دعویٰ بھی ضروری ہے, زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے, اور دل سے اس کی تصدیق کر کے مخلصوں کے ساتھ چلنا بھی ضروری ہے. پھر نفع نقصان نہیں دیکھا جاتا, پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرا رب کس میں راضی ہے اور میرے رب کا نبی کس میں راضی ہے, میرا رسول کس میں راضی ہے. بس وہ سامنے ہونا چاہیے ہر انسان کے. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ وضاحت اس کی کر دی. تو وہ ساری اگر میں سناؤں گا تو ظاہر سی بات ہے ٹائم کافی اس میں لگ جائے گا. تو اس میں جو خاص ان کی 2-3 برائیوں کا ذکر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کہ ایک تو یہ کرتے تھے کہ یہ ایک دوسرے کو برائی کی طرف بلاتے تھے, اچھائی کی طرف نہیں بلاتے. جو منافق ہوتا ہے وہ برائی کی دعوت دیتا ہے, اچھائی کی دعوت نہیں دیتا. دوسرا کیا ہے, نیکی سے روکتا ہے. تیسرا کیا ہے, اور یہ میں ہر منافق یا ہر اس بندے کے سامنے نہیں, اس حوالے سے بات نہیں کروں گا, ان کی طرف خاص طور پہ اللہ نے جو منسوب کیا یہ کہ ان کے اندر بخل پایا جاتا ہے, کنجوسی کرتے ہیں. جب ایمان ہی کمزور ہے تو ظاہر ہے مال خرچ کرتے ہوئے بھی جان جاتی ہے کہ ہم کیوں نکلیں, کیوں خرچ کریں. اور جیسے ہی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی, ان کو مال غنیمت ان کے ہاتھ آتا, تو پھر یہ کہتے ہیں دیکھو ہم بھی تو تمہارے ساتھی ہیں, ہم بھی تو تمہارے جیسے مسلمان ہی ہیں, بس ہم سے کوتاہی ہوئی, ہم نہیں جا سکے تو ہمیں تو ہمارا حصہ ملنا چاہیے. اور جیسے ہی ان کو پتہ چلتا کہ ان کی جو تھی وہ فتح شکست میں بدل گئی ہے, یا مطلب ویسے ہی مسلمانوں کے لوگ شہید ہوئے ہیں, تو کہتے اپنے ساتھیوں سے کہتے دیکھا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ نہیں جانا ان کے ساتھ, ہمیں تو پتہ تھا یہ لوگ تمہیں کچھ نہیں کر سکتے, بچا ہی نہیں سکتے. تم مطلب دوگلاپن مکمل طور پہ بار بار اس کا ذکر, بار بار. اسی لیے میں وضاحت اس کی تھوڑی کر رہا ہوں کہ بار بار اس چیز کا ذکر آئے گا. اس کے بعد ان لوگوں نے پھر مسجد زرار بھی بنائی, مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہہ لیں, یا کچے ایمان کے جو ابھی لوگ تھے ان کو, اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک فتنہ و فساد برپا کرنے کا ایک مرکز بنایا تھا اصل میں, جس میں ان کی کوشش تھی کہ ہم بیٹھا کریں گے, اپنی خفیہ میٹنگز رکھیں گے, اس میں خفیہ منصوبہ بندیاں کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف ان کو استعمال کریں گے. اللہ نے کہا کہ یہ جہاد میں نہیں گئے تو اچھا ہوا, اگر یہ وہاں جاتے تو وہاں بھی یہ فتنہ فساد پھیلاتے. اسی طرح انہوں نے پھر کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, جی آپ ہمارے پاس آئیں, ہم مسجد بنانا چاہ رہے ہیں, تو آپ آئیں اور آ کے ہماری مسجد کا سنگ بنیاد رکھیں. اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں, ان کی مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اسی طرح ان کے جنازے پڑھنے سے بھی منع کیا گیا, ان کی قبروں پہ کھڑا ہونے سے بھی منع کیا گیا. اور سورہ توبہ کے آخر میں, بس یہ اختتام ہونے والا ہے اس کا, آخر میں یہاں تک کہہ دیا گیا کہ آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کر لیں,
پھر بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. یعنی کس سے کہا جا رہا ہے؟ جن کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک کی کوئی نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی تردد ہے ہی نہیں, ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت مانگیں تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. اس کے ساتھ پھر اس کا جب اختتام ہوتا ہے تو وہ بہت ہی مطلب عمدہ الفاظ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے بیان فرمائے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ خاص طور پہ 2 الفاظ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں کیا ان کا سوائے اپنے اس نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم. رؤوف اور رحیم. رؤوف بہت زیادہ نرمی کرنے والا, بہت زیادہ رحم کرنے والا, رحیم بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا. تو کہا کہ یہ 2 الفاظ تو اللہ نے اپنے نبی کی جو شان ہے وہ بیان کی ہے ان آیات میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.